اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین حضرت عباس واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے پلک رہے تھے۔ نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز جہاں تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہ گاروں کو اوسے کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں اپنی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے نہر تسنیم سے آسیوں کی پیاس بجھانے والے آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ یہ کیوں؟ عرض کیے، چاچا جان میں نے سنا ہے کہ ہم غوث کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے، آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے۔ چاچا جان اگر کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ اب زیادہ دیر تک تشنیش کی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا مشکیزہ کاندھوں پر رکھا، گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے۔ حضرت امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کی خوف نہیں، تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگایا ہوا ہے، اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواسہ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین میں بھی جانتا ہوں اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے، وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یہ امام وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں۔ بیٹا عباس آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس جاؤ، پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شدید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے، بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی، کاندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کی ایڑیاں لگائیں، ایک آن میں لشکر آرا کر کے سامنے گیا۔ ہاشمی خاندان اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیزہ ہوتی تھیں، نیزے کی جانشین سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، شمر کی شمشیر حیدری کی ابوتاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر بن سعد نے حضرت عباس کا یہ روب دبا دیکھ کر جاہو جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو آتا ہے خبردار، عباس علمدار ہوشیار ہوشیار، خبردار خبردار خبردار۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد سے پرسرار بیکار ہو، تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم اوس کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اس گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپتا رہے ہو، جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو اسی آل محمد کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ تمام حجات کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے بچوں پر رحم کرو، ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔
حضرت عباس کے اس میدان ایمان فروز تقریر کے بعد پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حریثہ بن زید کو عمر بن سعد نے حکم دیا، اب تم جواب دو۔ حریثہ بن زید نے لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے، یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے عین اگر ہم نے یزید جیسے فاسق فاجر کی اور دین کے باغی بیعت کرنی ہوتی، ہم نانے مصطفیٰ علیہ السلام کا روزہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے، مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا پانی کی چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی؟ بچوں کے پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگوں ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے۔ اپنی جانیں دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبپاری کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس کی علمدار کی اس حقیقت فروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی۔ شمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں، ابھی عباس کے ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ وہ اس طرح کی ام النبیین بنت حرام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، شمر کی حقیقی پھوپھی تھیں اور حضرت عباس انہیں کے باطن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر شمر آگے بڑھا، حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں عمر بن سعد کی طرف سے الجی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں تمہارے لیے امان لے لی ہے اور ادھر آ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جوہرات کے خزانے بھی۔ شمر کی اس بے بودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، شمر، یہ ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو مگر دین، شریعت و حق صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دیگر لال و جوہرات کے حوث دے لا کر مجھے دلالت کے گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، نہر فرات کی بجائے حوث کا کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ حضرت مسلم بھی تو الجی بن کر کوفہ گئے تھے مگر تم نے ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک ان کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی الجی کو قتل کرنا جائز ہوتا تمہاری لاش بھی اس خاک میں تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جان نشین دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس طرح تمام حجات کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنے مرکب تیز رفتار اشارہ دیا اور چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا۔ حضرت عباس دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا۔ بچے تو پیاس سے تڑپے اور میں پانی پی لوں، گورے کا منہ پانی میں گیا اور حکم دیا پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا اور زبان حلال سے عرض کی، حضور، اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا، کاندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹا دیں، اپنے برق و رفتار گھوڑے کو لگام دی اور وہ پہلی چشت میں خیموں کے قریب پہنچ گیا مگر عمر بن سعد چلا اٹھا، ابنی امیہ کے سرد بہادر، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی، خبردار، اور پانی کا یہ مشکیزہ فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے اولاد فاطمہ کہ یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو، آگے بڑھو۔
تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر بن سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید آندھا ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اسی ہاشمی جوان کے ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا، آپ نے جھٹکا دیا، حریثہ گھوڑے سے گرنے والا ہی تھا، پیچھے سے ایک ظالم نے پرچھے کا وار کر دیا، ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر اسے تلوار ماری، اسی جدیزی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا۔ آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین اپنے الاتی بھائی کی جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی، چاچا عباس ابھی بھی پانی لے کر آئیں۔ اور جب حضرت عباس کے نرخے سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی، وہ دیکھو میرے چاچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے۔ مگر بی بی سکینہ یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جبکہ شکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کی تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے، کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشاد تقدیر منشا الہی یہی تھا، اوس کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر بن سعد نے اب پھر آواز دی، ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ عمر بن الحاج کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی، بازو قلم ہوتے دیکھے، پکاری۔ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا، تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار کرنے لگے۔ علی کے لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام عالی مقام دوڑ کر گئے، عباس رضی اللہ کو جھولی میں اٹھایا، پھر کچھ سانس باقی تھی، حضرت فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا میدان کربلا سے حضرت عباس علمدار کی لاش بھی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے، بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا بیٹی یہ تمہارے بشتی جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیموں کا ایک حشر برپا ہو گیا۔ عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کے تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔